معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، اور نگاہ لطف میرے حبیب دست و داماں پر، نگاہ لطف میرے حبیب دست و داماں پر، تو فیل قطب و فرید و نظام یا خواجہ، تو فیل قطب و فرید و نظام یا خواجہ، اور نہ فکر غم نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہوں سے کام چلتا ہے کام یا خواجہ، تیری نگاہوں سے چلتا ہے کام یا خواجہ، اور تیرے گدا ہیں گناہگار و متقی دونوں، تیرے گدا ہیں گناہگار و متقی دونوں، برے بھلے پہ ہے فیض عام یا خواجہ، برے بھلے پہ ہے فیض عام یا خواجہ۔ حضرات محترم، سیدی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہندوستان میں ولیوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے کہ براتیوں کے درمیان دلہا ہوتا ہے۔ غریب نواز احمد رضوان کو جو ایک الگ ایک انفرادیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ یوں تو اسلام پہلی صدی ہی میں ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد سید سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان سے پہلے کئی اولیاء کرام و مجاہدین اسلام نے ہندوستان کا رخ کیا اور کام کیا، لیکن غریب نواز احمد رضوان کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کا جو طریقہ تھا وہ ایک نرالا طریقہ تھا، نیا انداز تھا، کہ آپ نے یہاں اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، اور آپ نے سیاسی و معاشی و زمینی اعتبار سے ہندوستان میں مسلمانوں کو اور مکمل اسلام کو مضبوط کر دیا۔ مسلمان پہلے بھی تھے، کچھ تھے، اور خاص کر شمالی علاقے میں اسلام پہلے آ چکا تھا، ادھر کئی بزرگان دین اور سلف صالحین اور عرب کے تاجروں نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا تھا، لیکن جو جنوبی ہند کا جو طریقہ ہے، جو علاقہ ہے، وہ مکمل شرک و کفر کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں جب غریب نواز احمد رضوان آتے ہیں تو آپ کی نظر صرف فرد پر نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان بنا دیا جائے، بلکہ آپ کی نظر فرد پر نہیں، آپ کی نظر مکمل ہند پر تھی، کہ شخصیت کو یا ایک شخص کو، ایک فرد کو، ایک قبیلہ کو سدھارنا نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کو گہوارہ اسلام بنا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ شہاب الدین غوری نے تقریباً 608 یا 9 میں
جو پرتھوی راج کا دور تھا اس میں اس نے چڑھائی کیا تھا لیکن ناکام ہو گیا، وہ کامیاب نہ ہو سکا، حالانکہ طاقت و قوت کے ساتھ آیا تھا، لیکن فتح حاصل نہیں ہو سکی، وہ واپس چلا گیا۔ 3 سال کا زمانہ گزرا ہے کہ غریب نواز احمد رضوان تشریف لائے، کوئی فوج نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، انہی ماحول میں آپ آئے اور آنے کے بعد لوگوں کے دلوں پر آپ نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ حال یہ ہوا کہ پرتھوی راج پرتھوی چوہان کے جو بہت بڑے بڑے کمانڈر تھے وہ بھی اندر غریب نواز کو ماننے لگے تھے۔ بہت سارے فوج میں جب اشخاص تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، اس طریقے سے پرتھوی راج کے حکومت میں اور آپ کے افواج کی الگ الگ جو دستے تھے وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ یہ سارے کے سارے کے دلوں میں غریب نواز کی محبت آ گئی تھی، لیکن غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ صوفیانہ انداز تھا۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے کہ 3 سال کے بعد میرے خواب میں غریب نواز آئے، آنے کے بعد کہا کہ جو آیا تھا اور فتح نہ ہو سکا، اب اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے چڑھائی کی اور پھر اس کے بعد ہندوستان فتح ہو گیا، پتہ کیا چلا کہ آپ مکمل ہندوستان کو گہوارہ اسلام بنانا چاہ رہے تھے، آپ مکمل ہندوستان کو نبی کا دیوانہ بنانا چاہ رہے تھے، آپ مکمل ہندوستان کو امن و امان اور شانتی کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مکمل کوشش کی ہے۔ غریب نواز رحمت رضوان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھ جاتے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، لوگ جوک در جوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ جو ایک بار آ جاتا، جو آپ کو دیکھ لیتا، آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے اہل سنت الجماعت کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرتے۔ بے شمار اولیاء کرام آئے ہیں اور تمام کی تعظیم و توقیر ہم پر ضروری ہے، ہم تمام اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہندوستان کا راجہ خواجہ خواجگاں ہے، خواجہ غریب نواز احمد رضوان ہیں، جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا طاقت لگائے ہوئے ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ صرف ہندوستان کے ہی لوگوں کی نظر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی نظر ہندوستان کے مسلمانوں پر ہے، اور بحمدہ تعالی آج ہندوستان کا مسلمان بہت سارے معاملات کو جھیلتا ہوا بھی آج بھی اپنے جگہ پر کھڑا ہے اور قائم ہے۔ یہ سید سرکار غریب نواز کی نوازش ہے اور ان کے فیض و برکات کا یہ نذرانہ ہے، یہ ان کے نگاہ کرم کا انداز ہے کہ آپ اس طریقے سے نوازا ہے کہ آندھیاں آ رہی ہیں لیکن اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں بڑے سے بڑا مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، محقق ہو، مجدد ہو، جو بھی آیا غریب نواز کے دامن کرم میں ہو کر آیا اور آپ کا گن گایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی صرف اجمیر لکھے، اجمیر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں یہ سوال درج ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف اجمیر لکھنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اجمیر کے بعد شریف اس لیے نہیں لگاتا ہے کہ اس شہر کو کوئی شرف حاصل نہیں ہے، اس لیے شریف نہیں لگا رہا ہے، تو وہ ایسا شخص بدعقیدہ اور گمراہ ہے۔ اس لیے شریف نہیں لکھ رہا ہے کہ اسے کوئی شرف حاصل نہیں ہے، حالانکہ اسے غریب نواز کے قدموں کی وجہ سے اجمیر کو شرف حاصل ہے، اللہ کے ولی کی وجہ سے اس جگہ کو شرف حاصل ہے، عطائے رسول کی وجہ سے اس زمین کو شرف حاصل ہے۔ تو اگر کوئی اس لیے شریف نہیں کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی شرف حاصل نہیں ہے، تو ایسا شخص بدعقیدہ اور گمراہ ہے۔
پتہ کیا چلا کہ ہمیں اجمیر کو اجمیر شریف کہنا چاہیے. اگر کسی نے رما میں اگر صرف اجمیر بول دیا تو گناہگار نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس زمین کو شرف والا سمجھے، اس لیے کہ اللہ کا ایک ولی وہاں آرام فرما رہا ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ سوال کیا گیا کہ حضرت اگر کوئی نام کسی نے رکھ لیا غلام معین الدین اور وہ کہے صرف معین الدین کہے، غلام نہ کہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ معین الدین کہنے میں کوئی مذاقت نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ غلام اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ معین الدین کا غلام کہنا صحیح نہیں ہے. اگر اس لیے نہیں غلام کہہ رہا ہے غلام معین الدین، تو ایسا شخص بھی بدعقیدہ و گمراہ ہے. کہ جب غلام معین الدین اگر نام ہے، غلام محی الدین نام ہے، غلام شرف الدین یحییٰ مینیری کے نام سے ہے، غلام اشرف اگر کسی کا نام ہے تو اگر اشرف بھی کہے تو چلے گا، معین الدین بھی کہے گا تو چلے گا، محی الدین بھی چلے گا. لیکن غلام وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ کہنا صحیح نہیں ہے. تو ایسا سمجھنے والا گمراہ اور بدعقیدہ. اب آپ کو یہاں سے اندازہ لگا ہوگا کہ اہل سنت جماعت کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اور اللہ کے ولی جہاں آرام فرما رہے ہوتے ہیں اس جگہ کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہوتا ہے اور کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین اور سلف صالحین کی عقیدت و محبت میں سرشار رہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی مکمل کوشش کرتے رہیں. سیدی سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان 3 نصیحتوں پر اگر تم عمل کر لو گے تو پھر دنیا میں بھی تم سرخرو ہو جاؤ گے و آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ سخی ایسا بننا جیسے کہ سورج، سخی ایسا بننا جیسا کہ سورج. تحمل اس طریقے سے اختیار کرنا جیسا کہ سمندر، اور تواضع ایسا اختیار کرنا جیسا کہ زمین. تو ان میں سے ایک شخص گیا اور جانے کے بعد عرض کیا کہ حضور یہ 3 نصیحتوں سے کیا مراد کیا ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سید عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سخاوت اختیار کر لیا سورج کی طرح، کہ سورج اپنی روشنی پھیلانے کے لیے نہیں دیکھتا کہ امیر کون ہے غریب کون ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے، نیک کون ہے برا کون ہے، نہیں دیکھتا، بلکہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی اگر غریب کی جھوپڑی پر پہنچتی ہے تو پھر بڑے امیر کے محل پر بھی پہنچتی ہے. اگر گناہگار کے گھر پر اگر روشنی پڑ رہی ہے تو متقی کے گھر پر بھی روشنی پڑ رہی ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا کی اصلاح ہو اور پوری دنیا اللہ و اللہ کے رسول کی ماننے والی ہو تو تمہیں ویسا بننا پڑے گا تاکہ اسے احساس ہو کہ جو میرا مقتدا اور پیشوا ہے وہ بھید بھاؤ کرنے والا نہیں ہے بلکہ یکساں نظر رکھنے والا ہے. تو سورج کی طرح سخاوت کرنا، تحمل سمندر کی طرح کہ سمندر میں آپ جتنا کچڑا ڈال دیں، سمندر سے چاہے جتنا پانی نکال لیں، آپ گندگی ڈالیں تو بھی وہ آپ سے اعتراض نہیں کرتا، پلٹ کر پھر کنارے آپ کو دے دیتا ہے. آپ پانی اسے نکالیں وہ بھی اعتراض نہیں کرتا، دوبارہ پھر ابل کر پھر اتنا ہی آ جاتا ہے. تحمل برداشت رکھیں. آپ جانتے ہیں دنیا کے سارے ندی نالے آخر کہیں نہ کہیں جا کر سمندر ہی میں گرتے ہیں اور سب کو برداشت کر لیتا ہے، سب کو برداشت کر لیتا ہے. تحمل برداشت کریں. آج ہمارا معاملہ یہ ہوا ہے جو ہمارے اندر اختلافی مسائل اتنے ابھر کر آ گئے ہیں کہ وہ اختلافی مسائل آئے دن ایک نئے اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علمی اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ہم علمی اختلاف کے
سائے میں ہم ذاتی اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے علم کی کمی کا کسی نے کوئی بات کر دی تو چونکہ آپ کو علمی اختلاف نہیں تھی، آپ کو ذاتی اختلاف ہے، اس لیے آپ نے اسے ہوا دینا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ ہاں پہ صحیح کہا۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، غازی دورہ جنہیں کہا جاتا تھا، پاکستان کے تھے۔ انہیں کسی ایک بڑے عالم سے اختلاف تھا، کسی مسائل میں اختلاف رہا ہوگا، اور آپ نے ایک اونچے درجے کا دورے کا بخاری اور مسلم پڑھنے والا شاگرد جو آخری سال میں تھا، فراغت ہونے والی تھی، وہ آپ کا پیر دبا رہا تھا، اور پیر دباتے ہوئے اس نے کہا کہ حضور وہ مولانا نے آپ کو ایسا کہا۔ وہ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کہ وہ مولانا نے ایسا کہا، تم نے ایسا کیسے کہا؟ میرے بارے میں جس نے بھی کہا لیکن وہ تو مولانا ہے۔ اسی وقت اس مدرسے سے اس طالب علم کا خارجہ کر دیا، کہا کہ جو شخص ایک عالم کی تعظیم و توقیر نہ جانتا ہو اسے عالم بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے بڑی خوشامد کی تو کہا کہ تم خوشامدی آدمی ہو، اسی لیے تم نے اس کی برائی کی تاکہ ہم خوش ہو جائیں، اس کی برائی کی تاکہ ہم خوش ہو جائیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے ایک عالم کی تم نے برائی کی، اور ان کے نام کے پہلے تم نے حضرت لگایا، نہ مولانا لگایا، نہ علامہ لگایا، ان کا سیدھا نام لے لیا۔ جبکہ علمی اختلاف تھا، اس اختلاف کو آپ نے الگ کیا اور ذاتی اختلاف کو بالکل صاف و شفاف کر کے دکھایا کہ میرا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ایسے علمی اختلاف صرف رہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ہر طرف چہار جانب ہم کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں علمی اختلاف میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، علمی اختلاف رکھیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ غریب نواز علیہ الرضوان یا دیگر اولیاء کرام کی جو ہم آراس مناتے ہیں، ہم ان کے آراس کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے راہ حیات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے آپ زندگی جیتے تھے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ جانتے ہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرضوان کا حال یہ ہوتا کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے، رات بھر نماز پڑھتے، آپ کی آنکھوں سے اکثر آنسو گرتے رہتے، آپ روتے رہتے، گریہ وزاری کرتے رہتے، آپ عاجزانہ انداز میں بارگاہ خدا میں ہر وقت دعا گو رہتے، پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے اطوار کو، ان کے طریقے کو لائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر چند دن 5 وقتہ نماز اگر مسلسل بترتیب پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ تھوڑا وظیفہ پڑھ لیا تو ہم نے سمجھا کہ اب جنت ہماری لکھ دی گئی ہے، اب وہاں کٹ نہیں ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین کا حال ہوتا ہے۔ سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ تھا کہ وہ رات بھر نماز میں رہتے، آپ لمبا قیام کرتے، لمبے سجدے کرتے، جب فجر کی اذان ہوتی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جب تک کچھ مریدین ساتھ ہوتے اور کچھ مریدین نماز فجر کے لیے آ جاتے، اور جب ہاتھ اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اللہ جو میں نے رات بھر گناہوں میں گزار دیا مجھے معاف فرما دے۔ ہر دن یہ دعا کرتے، یا اللہ جو رات میں نے پورے گناہوں میں گزار دیا، پوری رات میں نے گناہوں میں گزار دیا، معاف فرما دے۔ ایک دن ان کے مریدوں کو رہا نہیں گیا کہ حضرت کا یہ معاملہ کیا ہے، یہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو نماز اور پڑھنا اور قرآن پڑھنا یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ تو نیک کام ہے۔ اور پھر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں نے رات بھر جو گناہ کیا ہے اسے معاف فرما دے۔ کہا حضور آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے رات بھر گناہ کیا، کیا یہ نماز، یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ تکبیر، یہ سجود، یہ رکوع گناہ ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ گناہ تو نہیں، یہ عبادت ہے، لیکن میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا نام لوں، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ اس ناپاک زبان سے جو میں نے رات بھر رب کا نام لیا ہے، رب پسند بھی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا ہے، میں اس کا گناہ معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ یہ جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے یہ معاف فرما دے، اس لیے کہ میرے اس کی ذات، اس کی شان اتنی اونچی ہے
اور میری زبان گندی ہے تو میں نے اس گندی زبان سے اس پروردگار کا نام لیا ہے، میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رات بھر عبادت کرنے والے شب بیدار شخصیت کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام عبادات کو سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اللہ قبول کرے یا نہ کرے کیا ہے، اور وہ گریہ وزاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں، وقت کو قیمتی سمجھیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے، اور یاد رکھیں آپ اگر ہدایت کے راہ پر نہیں آتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے آپ کو دنیا میں کامیابی مل جائے یا آخرت میں کامیابی مل جائے۔ نہ دنیا میں کامیابی ملنے والی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ آپ یاد رکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نماز اور روزہ اور قرآن اور تلاوت پکڑ لیں گے تو ہمارا سارا کام دنیا داری چھوڑ جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے آپ تاجر نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، تو تجارت میں بھی اعظم تھے اور امامت میں بھی اعظم تھے۔ اور تقوی کا عالم یہ کہ شام عصر کے وقت آسمان پر بادل اور ہلکی سی بجلی چمکی، اور شام کا وقت جو مین گراہک کا وقت ہوتا ہے، خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے، امام اعظم نے دکانیں بند کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت نعمان یہ کیا کر رہے ہو؟ پورا بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگ دور دراز دیہاتی علاقے سے آئے ہیں اور خرید و فروخت کا صحیح وقت یہی ہے اور آپ بند کر کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آسمان پر ابر آ گیا ہے، روشنی جو ہے شام کے وقت شفق تیز ہو گئی ہے، اور اس میں چمک اتنی ہے کہ جو میرا کپڑا کم درجے کا ہے اس چمک کی وجہ سے اونچے درجے کا لگ رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی خریدار آئے اور اس کم درجے کے کپڑے کو چمکنے کی وجہ سے اونچے درجہ کا سمجھ کر خرید لے، تو میرے سے دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے آج دکان بند۔ جب معاملہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل دکان کھلے گی، اور جب اللہ نے چاہا تو جو آج مجھے دینا تھا وہ اللہ رب العزت آج دے چکا ہے، اور جو کل دینا ہوگا اللہ مجھے کل عطا فرمائے۔ یعنی آسمان پر شفق تیز ہو جائے تو بھی دکان بند کر دیا۔ اتنا تقوی شعار شخصیت، تاجر بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا بھی بہت عطا فرمایا، آخرت بھی عطا فرمایا۔ جسمانی راحت و آرام کے لیے سارے عیش و آرائش کی سامان عطا فرمائی، اور آخرت کا بھی سامان عطا فرما دیا۔ تفقہ فی الدین جیسی دولت عطا فرما دی۔ اس لیے یہ کبھی تصور نہ کریں کہ ہم اگر مسجد پکڑ لیا اور تسبیح پکڑ لیا اور ذکر و اذکار پکڑ لیا تو یہ والا کام رہ جائے گا۔ نہیں، آپ یہ پکڑیں گے تو یہ والا بھی کام خود بخود آسان سے آسان تر ہو جائے گا، اور یہ والا بھی کام آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں تجارت بھی کرنی ہے تو مسلمان بن کے کرنی ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے تو مسلمان بن کے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو دونوں کام ہمارے لیے ہے، اور ہم ہر حال میں کریں گے کس طریقے سے؟ ایمان کے ساتھ، عقائد کے سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔